زندگی کے 55 سال معذوری میں گزارنے والا اسٹیفن ہاکنگ نہ تو چل پھر سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا اور حتیٰ کہ بول بھی نہیں سکتا تھا، بلکہ حیرت انگیز طور پہ وہ کمپیوٹر کی مدد سے لوگوں سے بات کیا کرتا تھا۔ اپنی زیادہ تر تھیوریز اور پریڈکشنز سچی ثابت کروانے والا اسٹیفن ہاکنگ اب اس دنیا میں تو نہیں ہے، مگر مرنے سے پہلے اس نے دنیا کی تباہی کے بارے میں کچھ ایسی پریڈکشنز کی تھی کہ اگر وہ سچی ثابت ہو جائیں تو اگلے 200 سالوں میں ہماری دنیا کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ صرف 21 سال کی عمر میں اسٹیفن ہاکنگ کو ایک ایسی بیماری نے گھیر لیا جو لوگوں کو کم سے کم 50 سال کی عمر میں جا کے ہوتی ہے اور وہ انسان کی جان لے کر ہی چھوڑتی ہے۔ ڈاکٹرز کی طرف سے یہ خبر اسٹیفن پر بجلی بن کر گری کہ اس کے پاس اب زندہ رہنے کے لیے صرف 2 سال ہیں۔ وہ جس کو زندگی کی صرف 2 سال کی مہلت ملی تھی، اس نے اس بیماری کے ساتھ 55 سال گزار کے ڈاکٹر کو بالکل غلط ثابت کر دیا۔ اس نے اپنی بیماری کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ اپنی بیماری کو اپنی طاقت بنانا چاہتا تھا۔ بیماری کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے، کھانے پینے، حتیٰ کہ بولنے سے بھی قاصر تھا۔ ایک ٹیوب کی مدد سے وہ کھانا کھاتا تھا اور دوسری ٹیوب کی مدد سے وہ سانس لیتا تھا، جبکہ بولنے کے لیے اس کی چیئر پر ہی ایک خاص کمپیوٹر لگایا گیا اور اپنے منہ کے ایک چھوٹے مسل کی مدد سے وہ کمپیوٹر پر ٹائپنگ کیا کرتا تھا۔ وہ کمپیوٹر آواز میں بدل کر اس کی فیلنگز کو لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ اس کے تقریباً سارے باڈی پارٹس کام کرنا چھوڑ چکے تھے، لیکن اس کے پاس ایک چیز ایسی تھی جو عام انسانوں سے کئی زیادہ تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ کے پاس ایکسٹرا آرڈینری برین تھا، جس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عام لوگوں سے کئی زیادہ تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے اس نے 8 بکس پبلش کی اور آئنسٹائن کے بعد دنیا کا وہ سائنسدان بنا جس نے یونیورس کے بارے میں ایسی چیزیں بتائی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے دنیا کی ایسی تھیوریز پیش کی جو بعد میں سچی ثابت ہوئی، جس میں بلیک ہول کی بھی ایک ایگزامپل شامل ہے۔ جہاں ان کی تھیوریز نے دنیا بھر کے سائنسدانوں کو حیران کر رکھا تھا، وہیں ان کی کچھ ایسی پریڈکشنز بھی ہے جس نے سب کو خوفزدہ کیا ہے۔ ان پریڈکشنز میں اسٹیفن ہاکنگ نے بتایا تھا کہ ہمارا پلانٹ ارتھ اور اس میں رہنے والے لوگ کب اور کیسے ختم ہوں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں ان 6 پریڈکشنز کے بارے میں۔ نمبر 6، اسٹیفن کا ماننا تھا کہ انسان کو سب سے زیادہ خطرہ اسپیس سے آنے والی کسی آفت سے نہیں بلکہ ایک انسان سے ہی ہے۔ 2016 میں انہوں نے کہا تھا کہ کئی وائرسز سے بچنے کے لیے جو ویکسینز بنائی جا رہی ہیں ان میں کئی جینیٹیکلی موڈیفائڈ بھی ہیں، یعنی وہ وائرس کے ڈی این اے کو آلٹر کر کے بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ وائرس انسان پہ اثر نہ کرے۔ اسٹیفن کا ماننا تھا کہ یہ ویکسینز وقتی طور پر تو فائدہ مند ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ انسانوں کے ڈی این اے کو چینج کر کے اس کو بالکل ختم بھی کر سکتی ہے۔ آج کل سائنسدان کئی سارے وائرسز کو ملا کر ایک ویکسین بناتے ہیں، جس کی ایک مثال روٹا ٹیک ویکسین بھی ہے، جو عام طور پر نیو بورن بیبیز کو روٹا وائرس سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ یہ ویکسین گائے اور انسان کے ڈی این اے کو آلٹر کر کے بنائی گئی تھی۔ یہ بچوں کو روٹا وائرس سے تو محفوظ رکھتی ہے، لیکن اس کے لانگ ٹرم نقصانات ہیں یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ نمبر 5، اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی 55 سالہ زندگی میں یونیورس پر بہت ساری ریسرچ کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہماری دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا موجود ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ایلین ہماری زمین پر قبضہ کر لیں گے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ یہ یونیورس ایک بگ بینگ کے نتیجے میں بنی تھی، لیکن ہاکنگ کی تھیوری اس سے تھوڑی سی مختلف تھی۔ ان کے مطابق ایک بگ بینگ نہیں بلکہ کئی بگ بینگ بنے تھے اور ہر بگ بینگ کے نتیجے میں کئی سارے یونیورس بنے تھے۔ یعنی آسان الفاظ میں بات کی جائے تو ہاکنگ پیرالل یونیورس پر یقین رکھتے تھے۔ ابھی تک کسی اور زمین کے ہونے کا کوئی ثبوت تو نہیں، لیکن ہاکنگ کے مطابق ایک دن ایلین ہماری زمین پر انسانوں پہ ریسرچ کرنے آئیں گے اور آہستہ آہستہ وہ ہماری زمین پر قبضہ کر لیں گے۔ نمبر 4، 2018 میں یعنی اپنی موت سے 2 ہفتے پہلے اسٹیفن نے اپنی ایک سے زیادہ یونیورس کی تھیوری کو پروو کرنے کے لیے فائنل پیپر پبلش کیا، جس کا نام تھا اے اسموتھ ایگزٹ فرام انٹرنل انفلیشن۔ ہاکنگ نے بتایا تھا کہ ہماری یونیورس ایک بگ بینگ کے نتیجے میں تھے۔ ابھی تک کسی اور زمین کے ہونے کا کوئی ثبوت تو نہیں، لیکن ہاکنگ کے مطابق ایک دن ایلین ہماری زمین پر انسانوں پہ ریسرچ کرنے آئیں گے اور آہستہ آہستہ وہ ہماری زمین پر قبضہ کر لیں گے۔ نمبر 4، 2018 میں
یعنی اپنی موت سے 2 ہفتے پہلے اسٹیفن نے اپنی 1 سے زیادہ یونیورس کی تھیوری کو پروو کرنے کے لیے فائنل پیپر پبلش کیا، جس کا نام تھا اے اسموتھ ایگزٹ فرام انٹرنل انفلیشن۔ ہاکنگ نے بتایا تھا کہ ہماری یونیورس ایک بگ بینگ کے نتیجے میں تو بنی تھی، لیکن وہ ابھی تک ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب ہماری یونیورس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے انرجی کم پڑ جائے گی، تب آہستہ آہستہ سارے ستارے بجھ جائیں گے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہی وہ وقت ہوگا جب ہماری یونیورس اپنے دی اینڈ پر پہنچ جائے گی۔ ہاکنگ کا ماننا تھا کہ اگر انسان کو اپنی نسلیں نہیں ختم کرنی تو ان کو جلد سے جلد پیرالل یونیورس تلاش کر کے وہاں کسی پلانٹ میں بسنا ہوگا۔ نمبر 3، بے شک اسٹیفن خود ایک روبوٹک ویل چیئر پر تھا، لیکن وہ خود ان روبوٹس کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ روبوٹس ویسے تو انسان کے کام کو آسان بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن دن بہ دن ان میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے۔ آج کل تو ایسے روبوٹس بنائے جا رہے ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے وہ کام بھی کر سکتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ایک دن روبوٹس اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ خود دوسرے روبوٹس کو بھی بنا سکیں گے۔ انسانوں کے اندر جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، جیسے انسان ایک وقت میں ایک ہی طرف دیکھ سکتا ہے یا ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے، لیکن روبوٹس کی انٹیلیجنس کسی بھی حد تک بڑھائی جا سکتی ہے اور جس سے انسان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے روبوٹس کی ایک جیتی جاگتی مثال اسرائیل آئرن ڈوم میں پائی جاتی ہے، جو کہ ایک ہائیلی انٹیلیجنٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ یہ آئرن ڈوم ایک ہی وقت میں درجنوں میزائلز کو ہوا میں نشانہ بنا کر پھاڑ سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کے اندر کا روبوٹ مائکرو سیکنڈ میں یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ کون سا میزائل پاپولیٹڈ ایریا میں گرے گا تاکہ پہلے اس کو نشانہ بنایا جائے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پریڈکشن کی تھی کہ ایک دن روبوٹس اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ انسان کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کریں گے اور پھر کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ نمبر 2، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں غصہ اور لڑائی جھگڑا موجود ہے، جس کے کم ہونے کے کوئی چانسز نظر نہیں آتے، اور اس کی ایک مثال رشیا اور یوکرین کی وار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اپنے لڑائی جھگڑے کو سپورٹ کرنے کے لیے انسانوں نے ایسے ویپنز بھی بنائے ہیں جس سے ایک ہی پل میں پوری دنیا سے انسانیت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ان کو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بھی کہا جاتا ہے۔ ورلڈ وار 2 میں جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پہ امریکہ نے 2 الگ الگ اٹامک بامز گرائے۔ اس کے نتیجے میں وہاں آج تک اس کے سائیڈ ایفیکٹس پائے جاتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اگر انسانوں نے ایک ساتھ رہنا نہ سیکھا تو یہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے اور نیوکلیر وار کے نتیجے میں پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ نمبر 1، اسٹیفن ہاکنگ کی سب پریڈکشنز میں سے سب سے خطرناک ہے گلوبل وارمنگ۔ ہاکنگ کا کہنا تھا کہ اگر یہ دنیا باقی چیزوں سے بچ بھی گئی تو آنے والے 600 سالوں میں یہاں انسان کا رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت سارے جنگلات خشک ہو چکے ہوں گے، دریاؤں کا پانی ایواپوریٹ ہو چکا ہوگا اور یہاں انسان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور ناقابل یقین فوسل فیولز کا استعمال ہے۔ ہاکنگ کا کہنا تھا کہ اگلے 600 سالوں میں ارتھ کی ویسی ہی کنڈیشن ہوگی جیسی ابھی وینس پہ ہے۔ زمین کا ٹیمپریچر 250 سیلسیس تک بڑھ جائے گا اور آسمان سے پانی کی جگہ سلفیورک ایسڈ برسا کرے گا، اور آگ برساتی گرم ہواؤں کی رفتار 360 فی گھنٹہ کی رفتار پر پہنچ جائے گی۔ یہ گرمائش اتنی ہی ہے جتنی کھانا پکانے کے لیے ایک اوون میں سیٹ کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، جیسے اسٹیفن ہاکنگ نے ڈاکٹرز کی دی گئی 2 سال کی مہلت کو 55 سال میں بدل دیا، اسی طرح ہم بھی اپنی ارتھ کو صرف ایک درخت لگا کر بچا سکتے ہیں۔